لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. صحیح بخاری میں سید اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت زیادہ واز نہیں کیا کرتے. ہفتے میں 2 بار ہم سے بات کرتے تھے. ایک روایہ ہے کہ سوموار کے دن اور دوسری جمعرات کے دن 2 دن بات کرتے تھے. اور پھر عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا بھی حق آپ پر بنتا ہے اور آپ ہمیں بھی نصیحت کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور بڑھا دیا، عورتوں کے لیے خاص کر دیا. اور اس کی وجہ جو بیان کی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کہ تمہارا جینا بن جائے. یہ صحیح اور فطری چیز ہے. ہر وقت بات نصیحت، ہر وقت کی روک ٹوک کبھی کبھی انسان کے اندر جو بنیاد ہوتی ہے اسے بیدار کرتی ہے، اور کبھی ناسمجھی کی وجہ سے انسان اس پہ عمل کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا ہر وقت سنتے ہی لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سمجھاتے تھے، بات کرتے تھے تو صحیح معنوں میں صحیح لفظوں میں ہدایتیں دی جائے تو وہ یہ بڑے اچھے منافع مشکل اور دین کی محبت سے تربیت کرنے والے والد کی ہوئی. جو بات اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اس سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کس موقع کے محبت سے سمجھانا ہے، کس وقت غصے سے سمجھانا ہے، کب ناراضگی کا اظہار ضروری ہے کہ کب خوشی کا. یہ ساری انسانی تباہی کے نتیجے اب سمجھانے میں جب انسان کی طبیعت میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان سے واقف حکمت میں اسی وجہ سے یہودیوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پیغمبر اچھے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی آدمی بیت الخلاء میں واش روم میں جائے تو کیسے استعمال کرو یہ سکھاتے ہیں. یہ ہمارا سکھانے کا کام ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم سے
کے بچے کو سکھایا جاتا ہے اس طرح والد جب سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں تو رات جو پن تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دن نہ بچ جائے جی نہ بچ جائے. اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام بیانات کی چیزوں کی تصدیق کل گفتگو کے بعد پتا چلا کہ مسلسل کے دن رہے گی. یہ کیا لاتا رہا کہ جینا پوچھا اور مجبوری یہ ہے کہ یہاں زیادہ وقت گزارنا دشوار ہے. بہرحال اس میں مجھے کو بھی سامنے رکھنا ہے. پھر کئی مہینوں بعد سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے. اس لیے اگر طبیعت پھر دی جائے تو یہ ہماری پوری تنظیم دیکھو بھائی چیز کی اصل قیمت مالک کی نگاہ متعین کرتی ہے. کوئی کچھ کرتا رہے کسی بھی چیز کی قیمت وہ ہے جو اس کا مالک بتاتا ہے. اور یہ ایسا اصول ہے کہ ہم سب لوگوں کو صبح سے شام تک زندگی میں پیش آتا ہی رہتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز $1000 کی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں 500, تو مانے نہ مانے اس سے اختیار ہے کیونکہ اپنی چیز کی قیمت جو وہ جو بھی سمجھ کے لگاتا ہے اس کو اختیار اور حق حاصل ہے. اور چیز کی قیمت لگانے والا اگر حکیم مطلق ہو اس کے سارے فیصلے اور اس کے سارے حکم اور اس کی ساری باتیں حکمت پر دانائی پر فضل پر مشتمل ہوں تو کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب اور تو ہر جگہ صحیح قیمت بتائی ہمارے بارے میں ایسے کیا. جہاں پر ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں سے کسی چیز کی قیمت متعین ہو جائے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس قیمت کا اعتراف ہے. اور جہاں پر ظلم کا کوئی تصور بھی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مدبنا دنیا میں ہر آدمی عدل کے معیار پر پورا اترے اور اس سے کوئی خطا ہوئی نہ ایسا آدمی آج تک پیدا نہیں. انبیاء علیہ السلام سے لغزش ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں قائم نہیں رہنے دیتا اس لغزش پہ. یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے اور اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی قیمت متعین کرتی ہے کہ کون آدمی کتنی قیمت کا ہے. اس لیے جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور قیمتیں متعین کرنے کا سوچتے ہیں اور خاص طور پر ویلیوز جنہیں کہتے ہیں اقدار جس کا ترجمہ کریں آپ اور نیکی اور برائی کے میزان پر تولتے ہیں تو انسان اس چیز کا ایک پہلو دیکھ کر سب کچھ متعین کرتا ہے. مجموعی اعتبار سے پوری زندگی میں اس انسان کے باطن کے اور اس کے دل میں کیا جذبہ تھا
اور پھر جذبے کے تحت یہ کام کیا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں. ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے صاحب ظلم کیا، ناحق کیا. کچھ پتا نہیں ہے کہ اس آدمی کے جی میں کیا آئی کہ اسے تھپڑ مارے اور سزا دے. اگر جی میں یہ آئی کہ چھوٹا بھائی ہے اور اسے سمجھانا چاہیے اور ایک ٹکائیں تاکہ اس کو آئندہ سے عقل آئے، تو نیت اس کی درست ہے، اس مارنے سے بھی ثواب ملے گا. اب قیمت متعین کی اس کے جذبے میں جو دل میں تھا اور کسی کے دل میں کیا جذبہ تھا، ہم سب آپ ایک دوسرے سے بے خبر ہیں. دل کا حال چیز کے کوئی نہیں دیکھا. اور اللہ اپنے بندوں کی، ان کے اعمال کی قیمت متعین فرما دیتا ہے، اور اس قیمت کا اندازہ اور اس قیمت کا علم قیامت میں صحیح طور پر پتا چلے گا کہ کیا. اس سے صرف ایک جماعت مستثنا ہے قیامت سے پہلے. اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو تو اس معیار پہ لایا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو خدا کے تھے ہی برگزیدہ بندے. صرف ایک جماعت جس کی وفات سے بھی پہلے خدا نے خبر دے دی ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. ان کے بارے میں خدا نے بتا دیا کہ ان کے ان اعمال کی قیمت ہماری خوشی ہے، ہماری رضا ہے، ہم ان سے راضی ہیں جو مرضی کرتے. جہاں تک کہ صحیح احادیث میں آیا ہے، اللہ تعالی نے اس آسمان سے جھانک کر دنیا کی طرف نگاہ فرمائی. یہ اللہ کا جھانکنا، یہ اللہ تعالی کا نگاہ کرنا، بس یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ہماری عقل کی ایک حد ہے اور اللہ کی ذات اور صفات اور بہت سی چیزیں عقل کی گرفت سے اوپر. اور یہ فرمایا بدر والوں سے کہ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، قد غفرت لکم، ہم تم سب کو معاف کر چکے. مالک نے قیمت متعین کر دی کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے خالص مخلص مومن ہیں کہ اب گناہ انہیں ایسا نقصان پہنچائے کہ ہم ناراض ہو جائیں کہ اپنے ہو. پرکھ لیا، امتحان دے دیا. اسی لیے ایک آدمی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، انہ قد شہد بدرا والبیعہ، بلا شبہ یہ بدر میں بھی ہمارے ساتھ تھا اور بیعت رضوان میں بھی ہمارے ساتھ تھا. اور جو شخص بیعت رضوان میں شریک تھا اور جو شخص بدر میں آیا تھا، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے. اس ایک جماعت کو مستثنا کر کے باقی سب لوگ جو اعمال کرتے ہیں وہ چاہے کیسے ہی ردی اور بیکار نہ ہوں، کون یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا یہ عمل کیسا بیکار ہے یا کیسا کارآمد ہے. انتظامات کے لیے، دنیا کا نظم و نسق چلانے کے لیے اور ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے
شریعت نے حدود متعین کر دی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، مگر اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو غلط کام بظاہر کر رہا ہے اس کو ایک نگاہ میں غلط قرار دیا جائے. یہ بات ایسی ہے. حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو دیکھا اور وہ ان کے باغ میں چوری کر رہے تھے، ادھم مچا ہوا تھا، اور انہوں نے پکڑا اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا حضرت ان کے ہاتھ کاٹتے ہیں، چوری کر رہے تھے میرے باغ. اب پہلی نظر میں متعین ہو گیا نا کہ چوری، تو بھجوا دیا انہوں نے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے منصب کے شایان شان تھا جرا کی کہ بھائی کیوں چوری کر رہے. انہوں نے کہا امیر المومنین قحط پڑا ہوا ہے اور مر جاتے ہیں ہم بھوک سے، شدید بھوک تھی، کیا کرتے. اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاطب تمہیں کھانے کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حاطب اگر تم بدری نہ ہوتے اور اگر تم اس مقام کے آدمی نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ کٹوا. یہ لوگ بھوک سے تنگ آ کے ایسے کر رہے تھے، ان کا قصور نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا، معاف کرنا. یہ مثالیں ساری یہ ہیں کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک حد ہے، متعین ہے. اگر اس کا گناہ، اس کی خرابی معاشرے کو تباہ نہیں کرتی، متاثر نہیں کرتی، اور تعلق ایسا ہے کہ چشم پوشی نہیں ہو سکتی، درگزر نہیں کیا جا سکتا، تو پوچھا تو جا سکتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ دیکھا تھا کہ کیوں کیا. بغیر جرم کی تفصیل جانے اور بغیر اس بات کو پہچانے کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اس پر فتویٰ دے دینا، اس پہ حد جاری کرنا، اسے گناہگار قرار دے دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ ڈر ہے اللہ کے ہاں اپنا معاوضہ ہو جائے، خود پکڑے جائے. غالب نے کہا ہے نا، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں کافر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے اور آپ نے ان سے محبت اور تعلق کا اظہار اس لیے ان کے پیچھے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک غلام ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے. اور اس کے ظاہر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مختلف چیزیں مارکیٹ سے منگاتے تھے اور اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور ظاہر جب آتے تھے اپنے گاؤں سے تو آپ کے لیے سبزیاں لے آتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، اور وہ چیزیں جو
رکھی بھی ہوتی تھی انہیں دے دیتے. اور محبت نے جب ایسے کیا تو انہوں نے کہا ارے کون ہو؟ میں تو آزاد آدمی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ ایک غلام ہے اور کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے. تو اب وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی کمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ برکت ان کی طرف سے پہنچے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور بڑی خوشی سے محبت سے ملے اور انہوں نے کہا رجل قاصد. اللہ کے رسول ایسا آدمی، صحیح ترجمہ کریں اگر محاورے میں تو قاصد 2 ٹکے کا آدمی ہے، بالکل گیا گزرا، بیکار، ردی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بل انت عند اللہ قالم، ایسے نہیں ہے، تمہارا تو بڑا نام ہے اللہ کے ہاں، تم تو اللہ کے ہاں بڑے قابل قدر. تو قیمت وہ جو اللہ نے اپنی اس بندے کی رکھی ہے. بندہ کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیسا ہی گیا گزرا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، کچھ پتا نہیں ہے کہ مالک کی نگاہ میں اس شخص کی کیا قیمت ہے اور کس وقت اللہ اس کو ایسا کر دے، ایسا کام دے دے کہ پچھلی ساری کوتاہی کمی کثرت سب نکل. یہ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے متعلق اسماء الرجال کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں لائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا. پھر لائے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا کہ جس سے ہم اتنی محبت کریں، اتنا خیال رکھیں، یہ بھی جا کے پیے. کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا جو بوجھ ہے طبیعت کا اور دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بار بار کی حد جاری ہوتی ہے، اس کی گردن ہی اڑا دینی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے چھوڑ دو، ایسے نہ کہو، تمہیں پتا نہیں ہے اس کا یہ جو دل ہے نا وہ مجھ سے اور اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو دل کی بات تھی کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور ظاہر میں اعمال میں زیادتی ہو گئی ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تم اس کو نہ دیکھو، اس دل کو دیکھو، اس میں ہماری کتنی محبت. یہ احادیث بتاتی ہیں کہ جب فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں تو مفتی تو اس لیے فتویٰ دے کہ وہ ظاہر کے ڈسپلن کو برقرار رکھے، ورنہ معاشرہ سارا برباد ہو جائے، امن امان نہ قائم ہو سکے. مگر جب فتوے کی ضرورت نہ ہو تو پھر کیسے آدمی دوسرے کے متعلق خام خواہ بدگمانی اپنے دل میں بٹھا لے اور سوچتا رہے کہ یہ اتنا گناہگار، یہ اتنا گناہگار، اور کبھی اس کا دل چیر کر خدا دکھا دے کہ تم سے زیادہ تو اسے ہم سے محبت ہے، پھر کیا کریں. اس لیے حکم لگانا لوگوں کے بارے میں اور محض ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کو گناہگار قرار دینا بڑی خطرناک بات ہے. اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے، مت بولے جب تک ضرورت نہ پیش آئے. یہ ایک طرف کی تعلیم ہے شریعت کی، اور دوسری طرف کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر اس طرح تو تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے کسی کی. لیکن صاحب وہ بات ایسی نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیش آئی جب ان کے گھر میں کسی پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے آیات نازل کی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تمہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے، مگر یہ جس عورت کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جرم بہتان. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی شخص کو اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اچھا ہے، بس سیدھی سی بات ہے کہ ہر آدمی اچھا ہے. اسی لیے فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم تحقیق کرتے اور پھر تم کہتے، بلکہ کہا جو تم نے سنا تھا اس خاتون کے بارے میں کیوں نہیں تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے. شریعت نے مزاج یہ دیا ہے لوگوں کو، اور صحیح معنی میں مومن اور مسلمان ایسا ہے کہ وہ کسی کی اچھائی اور کسی کو اچھا کہنے کے لیے اور کسی کو پاک صاف کہنے کے لیے بغیر دلیل کے بھی کہہ سکتا ہے. شریعت کہتی ہے ہر آدمی اچھا ہے جب تک کہ اپنی برائی پر دلیل نہ قائم کرے، بس. اور برا دلیل بھی قائم کر دے کہ میں برا آدمی ہوں، پھر بھی اس وقت اس کی برائی کی تشریح کرو یا بتاؤ جب برائی کے لیے ضرورت ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو پھر خام خواہ کیا فائدہ ہے آخر اس کا کہ اسے لوگوں میں بدنام کیا جائے، مطلوب کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی ان سب کا مزاج ایسا ہی بنا دیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ آپ کے محلے میں اتنا آدمی ایسا ہے، اور اس پہ حد جاری ہو گئی اور سزا اسے ملی. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو اس کی یہ عادت چھوٹ جائے، باقی یہ عمل برا ہے، یہ بات بری ہے، مگر وہ میرے پاس آ جائے یا میں اس کے پاس چلا جاؤں تو میرا بھائی ہے. یہ ان کے متعلق شریعت کے احکامات ہیں جو محلے دار ہیں، دور سے بھی تعلق رشتے داری کا نہیں بنتا. یہ مزاج شریعت نے سکھایا، اور یہ اس وقت بنتا ہے جب اس حدیث پہ عمل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے ضمانت دے 2 چیزوں کی تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اور آپ نے فرمایا وہ مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے، اس بات کا پابند رہے کہ پیٹ اور اس کے ارد گرد کی چیزیں اور سر اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے انہیں غلط استعمال نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جائے. یہ جو سر کا استعمال ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی گہری بات، بہت گہری بات. بس اس بات کو سمجھنا چاہیے دنیا میں جتنے بھی کام ہم اور آپ کرتے ہیں یہ سب کام بالعموم کسی نہ کسی فکر کا، سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. کہ مسجد بنی ہوگی تو سوچنے والوں نے، کئی افراد نے سوچا ہوگا کہ مسجد کہاں بنائیں،
زمین کیسے لیں، پھر ڈیلی تو نقشہ کیا بنے، نقشہ بن گیا تو اس کے لیے اور کیا کام کرنے ہیں. لمبا سلسلہ ہے سوچ کا. سوچ سمجھ کے بعد اس نے افراد نے یہ کام کیا. اسی طرح اس شہر میں کسی نے پب بنایا ہو تو اس نے بھی سوچ سمجھ کے بنایا ہے کہ اس میں کیا رکھنا ہے، لوگ کہاں سے گزرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو کھینچا جائے اور کیا کیسی بلڈنگ ہو. سب سوچ سمجھ کے کام ہوا نا. تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد انسان کی فکر ہے، سوچ ہے. بس اس سوچ کو درست کرے اور اس سوچ میں 3 چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے کہ فکر درست ہو جائے تو اعمال جو فکر کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں، اور فکر اگر غلط رہے تو اس سے صادر ہونے والے اعمال درست نہیں ہوتے. ان 3 کاموں میں پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان اپنی فکر اور سوچ میں اپنے آپ سے گناہ کی باتیں نہ کرے. کہ اتنی بڑی پابندی ہے جو اپنی سوچ پر اسی طرح لگانی چاہیے جس طرح زہر کھانے سے پابندی آدمی لگاتا ہے کہ زہر نہیں کھائے ورنہ مر جائے گا. بالکل ایسے ہی جیسے جسم کو زہر نقصان پہنچاتا ہے، دماغ کو خراب کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے گناہ کی سوچ. اس پہ پابندی لگائے. سوچ کا ایک درجہ تو یہ کہ آئی گناہ کی بات نکل گئی، کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی فکر نہ کرے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی آدمی کا پکڑ، کسی آدمی کی پکڑ، اس کا معاوضہ نہیں کرتا ان کاموں پہ جو اس کے بس میں نہیں. یہ فکر اپنے بس کی بات اس درجے میں نہیں ہے، بس آئی بات چلی گئی ختم، اس کے پیچھے پڑے بھی نہ کہ میرے دماغ میں گناہ کی بات آئی تھی، صاف آئی ختم. اور اس کو بڑھانا اور کتنا پختہ کرنا کہ آدمی گناہ کا منصوبہ بنا لے، یہ ہے جس سے گرفت بھی ہے، یہ ہے جس سے اللہ کے ہاں ممکن ہے پکڑ بھی ہو جائے. یہ نہ کرے. گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے کون سا وقت مناسب رہے گا، کتنے پیسے خرچ ہوں گے، کون سی جگہ مناسب رہے گی، پھر اس گناہ پر پردہ کیسے پڑے گا. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو فکر کو خراب کر دیں گی، دماغ کو خراب کر دیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سر اور اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو. اپنے آپ سے گناہ کی بات نہ کرے. بس آسان لفظوں میں یہ، وگرنہ دیکھیے صاحب، ہم اور آپ بیٹھ کے الیاذ باللہ ایک دوسرے سے گناہ کی بات کریں تو شرم بھی محسوس ہوتی ہے نا کہ کتنی لغو فضول بات ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی انسان کا باطن، انسان کی روح یہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور اللہ سے وہ باتیں کرنا جو اپنے دوست سے نہیں کر سکتا.
یہ کیسی شرم و حیا کے منافی بات ہے. اسی لیے قرآن پاک میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار جو کہا ہے نا کہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں سے گزرتی ہیں، سینے میں آتی ہیں. تو یہ اندر اپنی روح اللہ سے باتیں کرتی ہے نا، تو جب گناہ کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے تو مالک تو جانتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی. تو جس بات کو اپنے بڑے بھائی سے، والد سے، دوست سے نہیں کر سکتا، اس بات کو روح اللہ کے سامنے رکھ رہی ہے. وہ جہالت صحیح، غفلت صحیح، مگر کتنی زیادہ دلیری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادب اور احترام نہیں رہا. جہاں جا کر ضرورت پڑتی اللہ کے علم کا اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ خود اس نے قرآن میں کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. لوگوں یاد رکھو، اللہ ہم کبھی کبھی انسان کے دل کے ارادے کے اور انسان کے درمیان آ جاتے ہیں نہیں کرنے کے. اس ذات کے لطیف ہونے کا، اس کی لطافت کی کوئی حد ہے کہ روح اتنی لطیف، دل کا جذبہ اتنا باریک، اتنا لطیف کہ دنیا میں اب تک کوئی مشینری اسے کیچ نہ کر سکی. اور اللہ نے کہا ہے ہم اس کے اور انسان کے درمیان آ جاتے ہیں. اور اللہ یہ عملاً کرتا ہے، اتفاقات نہیں ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا مصمم ارادہ کر لیا، طے کر کے نکلے، سارے اسباب اور وسائل پورے کر لیے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی ہیں، ٹائم بھی ہے، جہاں جانا ہے وہ بھی، اور راستے میں ٹائر پنکچر ہو گیا اور گھنٹہ لیٹ ہو گیا. راستے میں پولیس نے روک لیا اور سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا. نکلنا تھا اور فون آ گیا اور ایسی وحشتناک خبر، اتنا غصہ، اتنا دکھ کہ آدمی کہتا ہے چھوڑ گیا، موڈ ہی آف ہو گیا. یہ موڈ تو آف ہوا یا نہیں ہوا، مگر جس ذات کی نافرمانی کرنی تھی نا، وہ دل کے ارادے اور اس شخص کے درمیان آ گئی کہ نہیں کرنے میں. یہ کرم ہے یا نہیں؟ کس کی رحمت ہے یا نہیں؟ اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، اتنا تعلق ہے اللہ کو کہ اس نے تو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو پکڑیے اور پیچھے ہٹائیے آگ سے، جدھر جا رہے ہیں یہ ان کا راستہ نہیں. یہ ہے اپنی روح کو، اپنی سوچ کو گناہ سے بچانے کی بات. اور اسے صوفیہ اپنی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث نفس. حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے باطل کرنا، بس اس سے بچے. ایک کام تو یہ ہے کہ کبھی بھی گناہ کے منصوبے نہ بنائے، فکر کو پاک رکھے. جس طرح جسم پر گندگی اور داغ لگ جائے تو آدمی کو بڑا گھن آتی ہے، برا محسوس کرتا ہے، اسی طرح روح پہ داغ لگ جائے اور روح میں گندگی آ جائے تو مالک کی نظر میں قیمت کم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں الا لہ الخلق والامر. لوگوں، مخلوق کے مالک بھی ہم ہیں اور عالم امر جو ہے اس کے مالک بھی ہم. یہ عالم امر جو ہے نا، یہ قیامت تک انسانوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. عالم خلق یہ سب آپ کی دسترس میں ہے. ایک صدی بعد پتہ نہیں یہ تخلیق کا عالم کتنی ترقی کر جائے، چاند اور مریخ پہ پہنچ جائیں،
اور شاید عالم ایسی ترقی کر جائے کہ یہاں سے انسان بٹن دبائے تو کہیں دوسرے ملک میں منتقل ہو جائے. یہ سب عالم خلق اور عالم امر وہ ایسا ہے جو الگ ایک جہان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے یسألونک عن الروح کہ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی ان سے کہ یہ روح یہ عالم امر ہے وہ ایک اور جہان ہے عالم امر. تو جو چیزیں عالم امر کی ہیں وہ مخلوق کی سمجھ میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ٹائم زمانہ یہ عالم امر میں سے ہے. یہ کیسے سمجھ میں آ جائے یہاں؟ عالم امر کو عالم خلق میں داخل کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اکبر بادشاہ تھا نا، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہٹ ضد یہ کیا ہوتی ہے؟ تو ابو الفضل جو پڑھے لکھے صاحب علم اس کے دربار کے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا صاحب ضد ہوتی ہے اور 3 طرح کی ہوتی ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہ صاحب ایک ضد ہوتی ہے بال ہٹ بچے کی ضد، اور ایک ضد ہوتی ہے تریا ہٹ عورت کی ضد، اور ایک ضد ہوتی ہے راج ہٹ بادشاہ کی ضد. اس نے کہا میاں یہ بتاؤ سب سے بری ضد کون سی ہوتی؟ بادشاہ تو چاہتے ہیں جواب ایسا ملے جیسا ہم چاہیں. کا حضور سب سے بری ضد بال ہٹ ہے بچے کی ضد، اس کا کوئی حل نہیں. اس نے کہا راج ہٹ سب سے زیادہ کہ بادشاہ جس چیز سے ضد کر جائے اس کا کوئی حل نہیں. چپ ہو گئے. اس سے خیال آیا اکبر کو کہ اپنی بات منوانی چاہیے، لیکن اگر یوں کہیں کہ میں ضد کرتا ہوں راج ہوں بادشاہ ہوں تو اچھی بات نہیں. ان سے کہا کہ اچھا بھائی تم کہتے ہو بال ہٹ سب سے زیادہ سخت ہے بچوں کی ضد، تو کسی بچے کو بلاؤ وہ ضد کرے ہم پوری کریں گے. اس نے کہا سرکار بچے کو کیا بلانا ہے، ہم ہی بچہ بن جاتے ہیں، ہم ضد کرتے ہیں آپ پوری کر دیجیے. اس نے کہا کرو. تو ابو الفضل بانی ہما علم و جلالت پگڑی اتاری ایک طرف رکھی، اوپر کے کپڑے اتارے اور بادشاہ کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، پاؤں مار چڑھے. اکبر تخت سے اترا بڑا پریشان. اب سارے درباری کھڑے ہیں اور باپ بیٹے کو منا رہا ہے. کہا میرے بیٹے میری جان کیا چاہیے؟ رو رو کے برا حال اور آخر بولے کہ کہنے کہ ابا ہاتھی منگا لے. تو جاؤ میرے بیٹے کے لیے ہاتھی لے کے آؤ، سب سے بڑا ہاتھی لے کے آؤ، اچھے والا ہاتھی لے کے آؤ. حکم ہو گیا، ہاتھی لانے کے لیے گئے. یہ پھر رونے لگے. میرے بیٹے اب کیا چاہیے؟ ہاتھی جب آ گیا تو ان کا ابا ڈھول بھی منگوا دیا. میں نے کہا میری سختی آئی، کہے گا کہ ہاتھی پہ چڑھ کے ڈھول بجاؤ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے ڈھول لاؤ. ڈھول آیا تو کہنے لگا نہیں بڑا ڈھول منگا اور آ گیا. پھر رونے لگا، پھر اور سب سے بڑا ڈھول منگوا دیا. جب تو ڈھول آیا تو اب اکبر نے کہا بیٹے آپ بتائیں اب کیا کروں، کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا اس ہاتھی کو ڈھول میں داخل کر دیں.
تو میں سب پڑے اور کہا سچ کہتے ہو، بال ہٹ بڑی سخت ہے، بچے کی ضد کا کوئی جواب نہیں۔ یہ عالم امر کو عالم خلق میں، عالم امر جو اللہ کا ہے اسے اپنی عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ایسی بال ہٹ ہے کہ ہاتھی کو گول میں داخل کر دے۔ لیکن اس کی ایک مثال آپ سے عرض کریں، شاید کچھ سمجھ میں آئے۔ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء اس مسئلے پہ آ کے قلم الجھ گیا ہے، بڑی مشکل پیش آئی۔ آپ نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں تو دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں سود کھاتے ہیں، ان کا یہ عذاب، یہ لوگ ظلم کرتے تھے، اس کا یہ عذاب ہے۔ متعدد افراد کو جو دکھایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت تو آئی ہے بعد میں، سود کھانے والا تو کھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیجیے 10 برس بعد، 20 برس بعد، 1000 برس بعد، اور وہاں وہ کیا چیز تھی جس کو عذاب ہو رہا ہے؟ یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس پہ آ کے چپ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اس اشکال کا کیا آپ کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جل رہا تھا، اور وہ آدمی پیدا ہوتا ہے 12ویں صدی میں، 13ویں میں، 14ویں میں، تو اس کو اتنا پہلے کہاں سے دیکھ لیا تھا وہاں؟ ابن عربی نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جو ٹائم ہے نا، اس ٹائم میں بھی ٹریولنگ ہوتی ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کا وہ تصور جو لوگ سمجھتے تھے وہ بہت محدود تھا۔ انہوں نے کہا زمانہ ایسی چیز ہے کہ اس زمانے میں بھی کام ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا وہ زمانے کا اینڈ ہے، آخری کونا تھا۔ تو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے سے اٹھا کر اس ٹائم کا ایک سرا لے کے اس ٹائم سے ملا دیا گیا، اور زمانے میں سفر کرا کے دکھایا گیا کہ دیکھیے 2000 4000 برس کے بعد جو چیز آنی ہے، زمانے میں سفر کر کے دیکھیے تو یہ ہے وہ نقشہ۔ یہ عالم امر ہے، اسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ عالم امر اور عالم خلق دونوں اللہ کے، اللہ کی توحید، اللہ کی اپنی وحدانیت کا کہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، وہ حقیقتاً مالک ہے۔ انسان سوچے عالم امر کے متعلق تو ایک ایک روح جسم کا کہتا ہے کہ میرے مالک تیرے علاوہ کوئی ایسے کام نہیں کرتا۔ ٹائم جیسی چیز جس کی تکلیف وہ خود کیا ہو؟ ایک اور مثال دیجیے، تنگ نہ ہوا۔ یہ حسن کیا چیز ہے؟ مختلف حسن، ایبسولوٹ بیوٹی کا آپ تصور کیجیے، انسان کی نگاہ اس کی مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا ہے اس کائنات کو، سے آدم علیہ السلام کو، اور عرفاء معاذون نے مثنوی میں لکھا کہ حسن لے کے مٹی پر چھڑک دیا، تھوڑا سا حسن لے کے مٹی پر چھڑک دیا، مٹی میں ملایا اور اس مٹی میں روح ڈالی
اور وہ پھر دنیا میں وہ حسن کے چھینٹے ہیں اور وہ پھر چہرے بنے جنہیں تم دیکھ کے دیوانے ہوتے ہو. یہ مٹی میں ملا ہوا حسن ہے. حسن جو اتنا لطیف اتنی باریک چیز تھی اسے میٹر میں مادے میں ایک کثیر چیز میں ملا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو تمہاری دیوانگی کا یہ حال ہے، پاگل ہوتے ہو. اور قیامت میں وہ مجسم حسن مطلق حسن اللہ تعالیٰ کا جب سامنے آئے گا تو پھر کون نہیں ہوگا جو سجدے میں گرے. وہ عالم امر ہے سارا. یہ اللہ کے قبضے میں ہے، عالم خلق بھی اور عالم امر بھی. تو یہ جو دماغ میں سوچ آتی ہے نا گناہ کی، اس سے روح متاثر ہوتی ہے. روح حصہ ہے عالم امر کا، اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ کھینچتی ہے نہ کرو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن انسان کی روح وہ بےتاب ہوتی ہے کہ کب چلے، اور کافر کی روح پریشان ہوتی ہے کہ اب جا کے آگے ہوگا کیا. یہ روح انسان کی عالم امر کا حصہ ہے اور کہتی ہے کسی طرح اپنے اصل کی طرف لوٹوں، مالک کی طرف لوٹوں. جس پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کی ہوتی ہے، روح چاہتی ہے کہ اس میٹر کو، اس مادے کو، اس کثافت کو، اس جسم کو چھوڑ کے عالم قدس کی طرف جائے جو پاک ہے، ہر طرح سے لے آئے. اس صاف ماحول میں جا کر روح ہے. اسی وجہ سے یہ ہر آدمی کی زندگی کا تجربہ ہے کہ باپ دادا نانا کوئی نہ کوئی خاندان میں ایسا مل جائے گا کہ جس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ اب مرنا ہے. خواب آ جاتا ہے، موت سے پہلے رشتے نظر آ جاتے ہیں. یہ سب علامتیں اچھائی کی اسی لیے کہ اس نے اپنی روح کو پاک رکھا. تو روح کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ اب چلنا ہے. تو جس طرح بادلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، ایسے ہی روح اس چیز کو سمجھ جاتی ہے کہ اب خدا کی رحمت کی گھٹائیں چھا رہی ہیں، اب مجھ پر مہربانی ہوگی، اب مجھے بلائیں گے. اور ترقی ہے جسم میں کہ نکلو. مولانا عبدالناصر آبادی نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے کہ جو عرض کیا تھا نا کہ کسی آدمی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ایک دم سے حکم نہیں لگانا چاہیے. مولانا علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا اور اس سن سے لے کے اس سن تک میرا حال یہ تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں انگریزی میں مضامین لکھا ہے، یہ سب مولانا نے لکھا. اور یہ جو اللہ ایک لمحے میں بدل دیتا ہے نا، اللہ نے بدلا اور ایسا بدلا کہ وہاں کا جب انتقال کا وقت آیا فالج ہو گیا. تو بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور تفسیر لکھنے میں ان کی مدد ان کی بیٹیوں میں بہت تھی. اور علی گڑھ میں بڑی شہرت پائی مولانا. بیٹیوں کی شادی بھی ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے کی، سب ہوا. ایک بیٹی جو خدمت کے لیے رہ گئی تھی فارغ کے دور میں، کہتی ہیں میں نے والد کو دیکھا وفات سے پہلے کمرے کے ایک کونے کی طرف نگاہ کر کے ٹکٹکی باندھ کے جیسے کچھ دیکھتا ہے دیکھتے رہتے تھے. تو میں نے ایک دن پوچھا، خیال آیا کہ پہلے تو والد ادھر ادھر دیکھتے تھے، اب اسی کونے کو کیوں دیکھتے؟ میں نے پوچھا والد سے کہ یہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے فارغ کی وجہ سے جو لفظ کہے
کہتی ہیں میں سمجھ پائی انہوں نے مشکل سے ادا کیا کہ فرشتے ہیں. تو میں نے والد سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں, کیوں کھڑے؟ تو انہوں نے کہا فرشتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ میری روح کو لے جائیں. اور میں کہتا ہوں چلو, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا, ہم آپ کو لے جانے کے لیے. یہ حال ہوتا ہے جب روح پاک ہوتی ہے نا, تو اللہ کے فرشتے تو نوکر ہیں انسانوں کے. انسان سے بڑی چیز اللہ نے اس دنیا میں کوئی نہیں بنائی. بغیر تشبیہ, بغیر مثال کے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. بغیر مثال کے کہیں کسی فنکار کا فن اور کسی آرٹسٹ کا آرٹ انتہائی درجے میں پہنچ کے جو کوئی تصویر بناتا ہے, اب تعالی شانہ کا تو کوئی انتہائی درجہ کوئی ہم متعین نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات تو ان قیود سے پاک ہے, اور خدا نے بہترین چیز اس پوری کائنات میں کہ انسان ہی کو بنایا. فرشتے بہت پیچھے. تو روح کو داغدار جو کرتا ہے گناہ کی باتیں کر کر, تو یہ کام نہ کرے. گناہ کا خیال آیا اور گزر گیا, اس سے بحث نہیں, لیکن منصوبے بنانا پورے, یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے. اور پھر ہوتا اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اس سوچ کا, اس گندی غذا کا, اس ناپاک غذا کا روح کو اتنا عادی بنا دیتا ہے کہ کبھی کبھی بغیر اپنے اختیار کے سوچے بھی, بغیر خود بخود ہی روح یہ چیزیں سوچنا شروع کرتی. اتنی خراب غذا انسان دیتا ہے اس کو, روح کو, کہ یہ روح پھر خود بخود ہی سوچتی رہتی. اب سمجھنا آسان ہے اس کا کہ جیسے کوئی پروگرام کمپیوٹر میں ڈال دیا جائے تو پہلی مرتبہ میں دقت ہوتی ہے, پھر کمپیوٹر خود بخود ہی چلتا رہتا ہے. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے, دور کیوں جائیں, کوئی بھی شخص کسی بھی میدان میں, چور پہلی مرتبہ جب چوری کرتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے اور جھجکتا ہے کہ کیا ہوگی, اور پھر وہ دن بھی آتا ہے جس دن خود اس کی روح منصوبے بناتی ہے کہ ڈاکے کیسے ڈالیں. یوں آغاز ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کا, اور روح کو اتنی خراب چیزوں کا عادی انسان کر لیتا ہے کہ پھر دماغ کہتا ہے کہ غلط بات ہے نہیں کرنی, مگر روح اس ٹریک سے چلتی جاتی ہے. وہ جو پروگرام فیڈ ہوا ہے وہ ہے خرابی, اور وہ روح اللہ کے قرب کو محسوس نہیں کرتی, پھر روح اللہ کے قرب سے ہٹتی چلی جاتی ہے مجبوراً. ایک کام یہ کرے, اپنے نفس سے گناہ کی بات نہ کرے, اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق بدگمانی اور اجلت اس سے اپنے آپ کو بچائے. کوئی فائدہ نہیں صاحب, اللہ کے ہاں کسی کی کیا ویلیو ہے, کیا قیمت ہے. یہ جو گناہ کر رہا ہے, اس گناہ کے پس پشت کیا چیز ہے ہم نہیں سمجھتے. ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر ہو, اللہ کے یہاں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بری ہو جائے, اور ہم پکڑے جائیں اس پہ کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ ان کو ایسے سمجھتے. یہ بات عدالت نہیں کر سکتی. عدالت تو ظاہر ہے کہ ڈسپلن کو برقرار رکھے گی, مگر پردہ ڈالتا رہے. جس چیز سے تعلق نہیں ہے
اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے، اتنی باریک بینی سے چیزیں سمجھائی ہیں، صحیح معنی میں واجب سے. آپ نے فرمایا، ابو داؤد میں آتا ہے کہ دیکھو کبھی اس چیز کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا جسے کسی آدمی نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. اور اگر تم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ضرور فساد ہوگا معاشرے. اتنا منع فرمایا ہے کہ ابو داؤد میں آیا، آپ نے فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جو چیزیں اس نے تم سے چھپا دی ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش نہ کرو. بند کر دیا الماری کو، فریج کو، کسی چیز کو. اب جان بوجھ کے اسے دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو طبیعت میں فساد پیدا کرے گی. جا کر جب لوگوں کو بتائے گا تو معاشرے میں اس انسان پر کرٹیسائز کریں گے لوگ. پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اصل کیا ہے، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیا چیز تھی تو ممکن ہے اس کے پاس بھی جواب. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام تھا، اتنا اہتمام تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس شخص کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک گئے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے سے کسی نے اسے پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، لیکن یہ جو چیز ٹپک رہی ہے اور منہ اس کا سونگ لیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس کرنے سے، اور یہ اس کے منہ کو سونگ کر پھر اس سے حل جاری کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ تجسس ہے، چھوڑ دو، ہم اسے کچھ نہیں کہیں. اتنے محتاط تھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ کوئی چیز جس کے شواہد میسر نہیں ہیں اور جو چیز ہمارے کام سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہم اس سے پڑھے ہی کیوں. یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ان کا ہی کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایسے ہیروز پیدا کیے ہیں، نرسری لگا دی ہیروز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے ایک بڑے کریکٹر اور اخلاق کا آدمی آپ کی صحبت سے تھا. فرمایا یہ ایوب کی جستجو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے، ہم اس میں نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا تشریف لے گئے اور انہوں نے اس گھر میں جھانکنا چاہا کہ کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا، اور قانونی طور پر حد جاری ہو سکتی تھی. مگر آدمی نے باہر آ کے کہا، امیر المومنین اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے اور آپ جھانکیں گے ہمارے گھر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صحیح کہتے ہیں، اور فرمایا جو کچھ تمہارے گھر میں ہو رہا ہے میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ آوازیں باہر نہیں آنی چاہیے. متعدد چیزیں ایسی مل جائیں. حدود کا ایک کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور اس سے بلکہ ان کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ بچہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الشہود لرجمناھا، اگر گواہوں کی قید خدا نے نہ لگائی ہوتی ہم اس عورت کو رجم کر دیتے. نہیں کیا، اس لیے کہ جو کسی کا حال ہے اگر اس سے پبلک عام لوگ اس گناہ کی زد میں نہیں آ رہے، یہ چیزیں کسی کی ذات تک محدود ہیں تو چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی شخص
کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کتنا اجر دے گا. یہ صحیح حدیث ہے، مسلم وغیرہ میں آئی ہے. اس اجر کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا اللہ اتنا ہی اجر اس آدمی کو دے گا جتنا اجر اس شخص کو دے گا جس نے اس بچی کو بچا لیا جو کافی زندہ گول کر رہے. بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس بچی کو بچایا، جتنا اجر قیامت میں اسے ملے گا اتنا ہی اجر تم میں سے اس شخص کو خدا دے گا جس نے کوئی برائی دیکھی اور پردہ ڈال دی. نہ کریں، اپنے نفس سے جب نگاہ چاہے اور اپنے متعلق تصور رہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور میری زندگی اللہ کے معاملے میں کیا گزری ہے، تو ہمت سے نہیں کرتی. اور جب اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے تو پھر نگاہ دوسروں کی طرف اٹھتی ہے کہ اتنا دلچسپ مشغلہ نفس کو مل جاتا ہے، دماغ کو مل جاتا ہے کہ موت تک اسی میں پھر مبتلا رہتا ہے. اور فرشتے آگے پوچھتے ہیں وہ بات شکل کی کہ 3 آدمی کا زندگی کہاں گزاری، تو پھر یہ جواب دے گا کہ زندگی بھر دوسروں کا احتساب کرتا رہا اور دوسروں کے لیے عدالتیں اور باتیں اور دوائیاں قائم کرتا رہا اور اپنی ذات سے مطلقاً بے خبر رہا. اس دن مجھے بھی اسی طرح میں بولیں گے. انسانوں کی نگاہ کبھی کبھی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی. زیادہ سے زیادہ ایسا موت کسی آدمی کے متعلق یہی ہوگا نا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. اس سے زیادہ آپ کیا کرنا ہے؟ فلاں نے چوری کی، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. اچھا بھائی کیا جہنم میں چلا گیا نا؟ اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیا اس سے زیادہ مزید پتہ لگا سکتا ہے؟ اور جہنم کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں لوگ چیخ رہے ہوں اور 2 آدمی ان میں ایسے ہوں گے جن کی چیخ و پکار سے خود جہنم والے تنگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ سب عذاب میں تمہیں زیادہ ہو رہا. تو وہ چیخیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے بس کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ ہم نے ظلم کیا ہے. وہ کہیں گے پروردگار تمہیں ظلم کیا، انصاف کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے کہ اچھا اس طرح کرو، تم دونوں اپنے آپ کو جہنم میں دے کے گرا دو، پھینک دو اور ہماری بات مان. یہاں جو حکم نہیں مانتا یہ حکم واسطوں سے آیا ہے، رسول علیہ السلام کے واسطے سے، کسی کے اجتہاد سے، صحیح حدیث سے، کسی واسطے سے آیا ہے. اور وہاں تو حکم وہ شہنشاہ عالم براہ راست دے رہا ہے، درمیان میں تو کوئی واسطہ نہیں. اس حکم کی حسنت زیادہ ہوگی. تو دونوں چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں ہی اللہ کی کوئی بات نہیں مانی تھی، آج کے دن بھی نہ مانوں، بڑے شرم کی بات ہے. اور وہ جہنم میں پوچھ جائے. اور دوسرا جہنم کے کنارے پر پہنچ کے کہے گا کہ میرے پروردگار یہ تیری قدرت میں شامل ہے کہ بغیر عذاب سے ہی مجھے معاف کرنا ہے، اور میری تو ہمت نہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو پھینک دے گا اس کے لیے حکم یہ ہو جائے گا آگ کو کہ تو ٹھنڈی ہو. اور پھر دونوں کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں پھینک دیا. تو وہ کہے گا کہ پروردگار تیری قدرت پر نظر چلی گئی کہ تیری بات مانتا ہوں، تو قادر ہے، پھر بھی مجھے بچا سکتا ہے، تو تم نے مجھے نکال دیا ہے. میری نظر آپ کی قدرت سے چلی.
اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو نے کیوں نہیں گرایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عرض کرے گا کہ اللہ میری نظر آپ کی رحمت پر چلی گئی کہ وہ رحمت ایسی ہے کہ بغیر عذاب کے بھی تو معاف کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے دیکھو میرے بندوں نے میری صفات کا سہارا لیا ہے، ایک قدرت کی طرف چلا گیا، ایک رحمت کی طرف چلا گیا، ہم نے دونوں کو معاف کیا جنت کے نیچے. یہ انسان ہی کی نگاہ ہے، یہ اتنا اللہ کو جو اچھا لگتا ہے. اسی میں قرآن میں آیا ہے کہ فلہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اللہ کے ہیں، فادعوہ بہا، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو. یا رحمان، یا کریم، یا حلیم، یا علیم، یہ اللہ کے نام. سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے جب کوئی شکایت کرتا تھا کہ بیمار ہو گیا ہوں، تو وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ کے دو نام پڑھتا رہے، بار بار رکھ کرتا رہے کہ یا کریم یا کریم، اے علم والی ذات، بردبار، متحمل، اے عزت والی ذات، کرم فرمانے والی ذات. تو اللہ کو یوں یاد کرتا رہے اس کے ناموں سے، کریم اور کریم.